على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک کی آیت کریمہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایمان والو تم جو ہے پورے کے پورے جو ہے دین کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیروکار نہ بنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، وہ مسلمان ہے. یعنی کہ مسلمان کی تعریف بتا دی گئی ہے اس احادیث مبارکہ کے اندر، اور قرآن پاک کی آیت کریمہ کے اندر بھی بتا دیا گیا ہے کہ تم پورے کے پورے جو ہے وہ دین کے اندر داخل ہو جاؤ. تو مسلمان کی تعریف یہ بتا دی کہ مسلمان تو وہ ہے جو کہ نہ تکلیف دیتا ہے اپنے اندر ہیں، وہ مسلمان ہیں. اب ہم نے مسلمانی کی تعریف کیا بنائی ہوئی ہے کہ یعنی اپنے آپ کو عبادات تک محصور کر کے رکھا ہوا ہے. یہ اسلام کے اندر ہی ہے عبادات بھی، لیکن اس کے ساتھ اور چیزیں بھی ہیں جس کو ملا کر مسلمان مکمل ہوتا ہے. عقائد کی بات کی جائے، یعنی کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ عقائد کے اندر آئے گا کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین جب تک انسان کے دل کے اندر نہیں آئے گا نا، مسلمان پورا نہیں ہے. اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین. اب ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور میرے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تیرے علاوہ تو کوئی بھی ذات نہیں ہے جو کہ نہ ہی عبادت کے قابل ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کے قابل ہے. سب کچھ ہونے کا یقین جب تک مسلمان کے دل کے اندر نہیں آئے گا، مسلمان پورا نہیں ہے. اس کا عقیدہ پورا نہیں ہے، یہ عقیدے کے اندر کھوٹا ہے. جب عقیدہ کھوٹا ہوگا تو اور بھی معاملات اس کے ایسے ہی حال ہوں گے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ مسلمان کے عقائد ہیں کہ مسلمان کے عقائد ٹھیک ہونے چاہیے. وہ سب کچھ کرتا دھرتا ہر چیز کے اندر، ہر معاملات کے اندر کس کو بنا لے؟ اللہ کی ذات کو بنا لے. یہ تو عقائد ہے. یہ سب سے پہلے مسلمان کے اوپر یہ چیز ہے کہ اس کے کیا ٹھیک ہونے چاہیے؟ اس کے عقائد ٹھیک ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد عبادات ہیں جو میں نے پہلے ذکر کی ہیں، جو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد عبادات آتی ہیں کہ عبادات کے اندر بھی ٹھیک ہو. مسلمان وہ ہے جس کی عبادات بھی پوری ہونی چاہیے، جس کی نماز بھی ٹھیک ہو، نماز پوری ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہو، صاحب استطاعت ہے تو کیا کرے؟ حج بھی کرتا ہو. اب یہ آ گئی عبادات.
اب اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے جو احادیث مبارکہ میں نے بیان فرمائی، اس کے اندر اب آ گئی تیسرے نمبر کے اوپر معاملات آ گئے۔ آج کل مسلمان کا حال دیکھیں، معاملات کے اندر بھی گرا ہوا ہے، معاملات کے اندر تجارت بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر ملازمت بھی آ جاتی ہے، ہر چیز یعنی اسی کے اندر آ جاتی ہیں، وہ ہے معاملات۔ اب جو تاجر ہے، جو سچا ہوگا، جو ایماندار ہوگا، جو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہوگا، جو ایمانداری کے ساتھ خرید و فروخت کرتا ہوگا، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے کہ جو سچا ہوگا اپنے معاملات کے اندر، زبان کے اندر سچا ہوگا، کھرا ہوگا معاملات کے اندر، خرید و فروخت کے اندر صحیح ہوگا، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا وہ بندہ۔ اب کتنا ہی بڑا رتبہ ہے کہ وہ بندے کے لیے اتنا بڑا رتبہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے معاملات کے اندر جو تاجر اچھا ہوگا تو اس کا کل جو ہے وہ کل اس کا درجہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں کچھ اور الفاظ بھی ملتے ہیں اس تاجر کے بارے میں۔ اگر یہی تاجر جھوٹ سے کام لیتا ہوگا، اگر اس کے سودے کے اندر کوئی کھوٹ ہے، اس کھوٹ کے بارے میں نہ بتاتا ہوگا، تو پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ تاجر جو ہے وہ فاسق لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک جگہ تو اس کے لیے انعام کا ذکر فرما دیا ہے، اتنا بڑا اس کے لیے انعام فرما دیا، لیکن جھوٹ سے کام لیتا ہوگا، غلط کام لیتا ہوگا، اور اس کے علاوہ سود خوری کا کام کرتا ہوگا، رشوت کا کام کرتا ہوگا۔ اب رشوت کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جسم کا وہ حصہ جو کہ حرام مال کے اوپر، جس کا گوشت حرام مال کا ہوگا، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکے گا، وہ جہنم کے اندر ہی جلے گا۔ جو گوشت چڑھا ہوگا اس کے جسم کے اوپر حرام مال سے، اب وہ تو جائے گا سیدھا کا سیدھا کس کے اندر؟ جہنم کے اندر جائے گا، جنت کے اندر نہیں جا سکے گا۔ آج کل کا انسان، بلکہ آج کل کا مسلمان اللہ کے نبی کی ان احادیث کے اوپر بھی غور کرے کہ یار میرے معاملات کیسے ہیں، میں تجارت کے اندر کیسا ہوں، میں ملازمت کے اندر کیسا ہوں، میرے تجارت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، میں تجارت سنت کے مطابق کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، میں ملازمت سنت کے مطابق کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، حلال رزق کیا ہے، عین عبادت ہے، میرا رزق کمانے کا ذریعہ کیسا ہے۔ اگر میں ملازمت کر رہا ہوں تو میری ملازمت جس ٹائم پہ شروع ہوتی ہے اس ٹائم کے اوپر جاتا ہوں کہ نہیں جاتا، جس ٹائم کی چھٹی ہے اس ٹائم کے اوپر چھٹی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ آج ہم گوشت والے کی دکان پہ جاتے ہیں، اس سے تو پوچھتے ہیں کہ بھائی تیرا گوشت حلال ہے کہ نہیں ہے۔ او بھائی صاحب، اپنی جو جس ذریعے سے تو جو مال کما رہا ہے آیا، وہ ذریعہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے اس ذریعے کو بھی تو تھوڑا سا دیکھ۔ اگر تو کسی کے ساتھ ملازمت کر رہا ہے، یہ تو نہیں کہ مالک تجھے دیکھ رہا ہے تو تو بس اپنی جان کو پاگلوں کے اندر ڈال لے، لیکن جیسے ہی وہ ہٹے تو اپنی مرضی کے اوپر لگ جا۔ یہ بھی ڈنڈی مارنے والی، یہ بھی تو حرام ہی ہوئی۔ اس کے علاوہ انسان کی معاشرت ہے۔ معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو۔ یہی جو احادیث مبارکہ میں نے پہلے پڑھی، یہی ادھر آ کر فٹ ہوتی ہے کہ انسان کی، مسلمان کی معاشرت، یعنی کہ مسلمان کا رہن سہن کیسا ہے، جس معاشرے کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی کیسی ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کا کیسا ہے، زبان کا استعمال کرنا اس کا کیسا ہے، ہاتھ کا استعمال کرنا اس کا کیسا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ معاشرت کے اندر آتی ہے۔ زبان سے کسی کے اوپر بہتان تو نہیں باندھ رہا،
یہ ہے تو ویسے بہت ہلکی، لیکن کام ایسے ایسے کر جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ کتنے بندے اپنی زبان کی وجہ سے جہنم کو جائیں گے، کیونکہ اس کا استعمال وہ ٹھیک نہیں کریں گے۔ ابھی میں تھوڑی سی دیر پہلے ایک بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ یعنی کہ جو غیبت کرے گا، کتنا بڑا غیبت ہے، جو یعنی کہ کسی کے اوپر بہتان لائے گا، کسی کے اوپر اگر کوئی بہتان لگا دے گا اور وہ اس چیز اس کے اندر ہوئی ہی نہیں مسلمان کے اندر، تو کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ اس کے اندر مبتلا کیا جائے گا اور ردغۃ الخبال کے اندر ڈالا جائے گا، جو کہ جہنمیوں کے لیے نہایت ہی بری جگہ ہے۔ خون اور پیپ جو ہے وہ ان کی خوراک ہوگی اور وہاں سے وہ نکلنا چاہیں گے لیکن نہیں نکل سکیں گے۔ کیوں کہ اس دنیا کے اندر انہوں نے کیا کام کیا؟ کسی مسلمان کے اندر جو چیز نہیں تھی اس کے اوپر جھوٹا بہتان لگا دیا، غیبت کر دی، کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی باتیں کر دی، ہنسی مذاق کے اندر جھوٹ بول دیا۔ یہ ساری چیزیں انسان کی معاشرت کے اندر آتی ہیں، مسلمان کی معاشرت کے اندر آتی ہیں، اس کے رہن سہن کے اندر آتی ہیں۔ تو اس کا رہن سہن کیسا ہے لوگوں کے ساتھ؟ زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا۔ مسلمان تب جا کے پورا ہوگا جبکہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ ہوگا، جھوٹ نہ بولتا ہوگا، مذاق کسی کا نہ اڑاتا ہوگا۔ مذاق کرنا الگ بات ہے، مذاق اڑانا، کسی کی تذلیل کرنا وہ الگ بات ہے۔ مذاق کرنا وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایک اونٹ چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ ایک اونٹ چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں تو تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، میں تمہیں کیا دوں گا؟ اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو صحابی رسول نے ارشاد فرمایا نہیں اللہ کے نبی مجھے تو اونٹ ہی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اونٹنی کا بچہ دوں گا یا جو تمہیں اونٹ چاہیے وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہوگا نا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے مذاق فرمایا۔ ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، تو اس نے جنت کے لیے کہا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بھائی بوڑھے تو جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ تھوڑی سی پریشان ہوئی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جوان ہو کر جائیں گے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہم کسی کا ایسی اس کی تذلیل کرتے ہیں، اگر دوستوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کی تذلیل اڑائیں گے، مذاق اپنی طرف سے مذاق کریں گے، لیکن اس کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اس سے ارشاد منع فرمایا ہے کہ یہ حرام چیزوں کے اندر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی منع فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اگر 3 مسلمان آپس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 مسلمان اس سے سائیڈ کے اوپر ہو کر سرگوشی نہ کریں، آپس کے اندر نرم آواز سے بات نہ کریں، کیا پتہ اس مسلمان کے اوپر کیا گزرتی ہو۔ تو اسی لیے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم دین کے اندر داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایذا بھی دیتا رہے زبان سے بھی ہاتھوں سے بھی، وہ مسلمان پورا نہیں ہوگا۔ اس وقت پورا ہوگا جب اس کی زبان اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اس وقت جا کے مسلمان پورا ہوتا ہے۔ آج انسان، ہم جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہیں، آج ہم اپنا بھی اندازہ لگا لیں، اپنے ایمان کو دیکھ لیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، ہمارے ایمان کا معیار کہاں ہے، ہمارا ایمان کدھر کھڑا ہوا ہے، کیا ہمارے عقائد پورے ہیں، کیا ہماری عبادات پوری ہیں، کیا ہم معاشرت کے اندر پورے ہیں، کیا ہمارے معاملات کے اندر پورے ہیں، کیا ہم اخلاق کے اندر پورے ہیں۔ یہ 5 چیزیں پوری ہوں گی انسان کے اندر، مسلمان کے اندر، تو تب جا کے کامل مسلمان بنے گا۔ اس لیے میں بھی اپنے اوپر غور کروں کہ آیا میں ان چیزوں کے اندر کتنا پورا ہوں۔ آپ بھی اپنے ان معاملات کے اندر غور کریں کہ ہم کتنے پورے ہیں۔ کیوں کہ کل جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے نا
تو پھر کل اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، میں نے اور آپ نے پیش ہونا ہے، کل جا کر ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ زندگی ملی تھی کیا کر کے آ گیا، اس زندگی کو کن کاموں کے اندر اڑا کے آ گیا، جو دی تھی علم دیا تھا کیا کر کے آ گیا اس کے اوپر۔ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کل مال کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے، جو زندگی جیسے جیسے گزاری ویسے ویسے ہم نے حساب دینا ہے۔ تو یہ زندگی اللہ نے بہت ہی تھوڑی عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی کے اندر آج جو کچھ کریں گے کل ہم کو اس کا انعام اور صلہ کل ملے گا۔ آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ نہیں تو ایک بندہ پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، اللہ پاک کی ذات اس سے پوچھے گی ہاں بھائی بتا مال دیا تھا کیا کیا، وہ کہے گا بہت بڑھایا چڑھایا پھر دنیا کے اندر چھوڑ کے آ گیا، اب اللہ کی ذات مجھے موقع دے میں واپس جاؤں اور آپ کے راستے کے اندر سارا کا سارا جو ہے وہ صدقہ کر کے آ جاؤں۔ پھر یہی سوال پوچھا جائے گا، جب پھر وہ یہی جواب دے گا تو کہا جائے گا کہ اس کو اٹھاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ زندگی جو انسان کو ملی ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہ امتحان والی زندگی ہے۔ آج ہم جو ہیں وہ حل کرنے کے اندر اپنی زندگی کا پیپر حل کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آج کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا، نتیجہ کل کو نکلنا ہے، جس نتیجے کو آپ اور میں ہر کوئی بھول چکا ہے۔ موت والی زندگی کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ موت بھی آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے۔ کیوں ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بوڑھے ہی ہو کر مریں گے؟ آج ہمارے ساتھ کے کتنی دنیا چلی گئی، کیا بوڑھے کیا جوان کیا بچے، ہر کوئی چلا گیا، میں نے بھی جانا ہے۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ موت ہی سب سے خاموش واضح اگر انسان سمجھ جائے تو، کہ جس کو آج ہم کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں کل ایک دن ہوگا کہ ہم کو بھی دنیا والے کندھوں کے اوپر اٹھا کر لے کر جائیں گے۔ مرنا آپ نے بھی ہے، مرنا میں نے، ہر کسی نے مرنا ہے۔ اور یاد رکھے کہ اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو یہ جو تھوڑی سی قلیل زندگی ہم لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے، چند لمحوں کی زندگی کو لے کر آئے ہیں، تو یہ صرف اور صرف کل کی تیاری کے لیے لے کر آئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے جی جیسے جی چاہے جیسے من چاہے اس کو اڑا دو، نہ بابا نہ، من چاہیے زندگی تو گزار ہی نہیں سکتا۔ تو تخلیق کس کی ہے؟ تیرا مقصد کیا بیان کیا ہوا ہے؟ اللہ نے تیرا مقصد آنے کا سب کچھ بتا دیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں تبھی پیدا کیا ہے کہ تو میری عبادت کر، تو بھی اور جنات کو بھی، یہ تیرا مقصد ہے۔ تو من چاہی نہیں رب چاہی زندگی گزارے گا۔ اگر تو کامیابی چاہتا ہے، کامیابی یاد رکھیں صرف اور صرف اللہ کے مبارک دین کے اندر ہے، اس کے علاوہ اللہ نے کسی اور چیز کے اندر کامیابی نہیں رکھی۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مجھے آپ کو عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔